إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا وكان ذلك في الكتاب مسطورا محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، ہر قسم کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اکیلا اس کائنات کا پالن ہار ہے اور ہماری اور آپ کی ہر طرح کی عبادتوں کا مستحق ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر جن کی محنت اور کوشش کے سبب اللہ نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال کیا اور الحمدللہ آج ہم حالت ایمان میں زندگی گزار رہے ہیں۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے خطبہ دینے کے لیے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے کھڑا ہوا ہوں، وہ گزشتہ موضوع سے تعلق رکھنے والا ہی موضوع ہے۔ گزشتہ موضوع آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 شادیاں ہوئی، اس کی کیا حکمتیں، کیا پوشیدہ ہیں، ان تمام باتوں کی بڑی تفصیلی طور پر وضاحت کی گئی تھی۔ اسی سے تعلق رکھنے والی بات ہے آج کا خطبہ، سیرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یعنی آج کے خطبے میں آپ کے سامنے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی، ان کی فضیلت، ان کے مناقب، ان کی سخاوت، ان کا دین اور دعوت و تبلیغ کا کام، ان تمام پہلو پر ہم گفتگو کرنے کی انشاءاللہ المستعان کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اور یہ آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ انبیاء اور رسول کی جو جماعت ہیں، مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبروں کی جو بیویاں ہیں، نبی کی جو بیویاں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہاری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ پوری امت کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار کی
किताबुल्लाह के रूह से बनिस्बत दूसरे मोमिनों और मुहाजिरों के आपस में ज़्यादा हकदार हैं। हाँ, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करना चाहो, ये हुक्म किताब इलाही में अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, आज के इस खुतबे में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक़ से आपके सामने बात होगी। गुज़िश्ता खुतबे जुमा में जो हमारी बात ने कंप्लीट हुआ था, जहाँ पर हम रुके थे, बात हमारी जहाँ ख़त्म हुई थी वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को लेकर के जहाँ दुश्मनान इस्लाम और गुस्ताख़ रसूल बहुत सारे सवालात जो बेजा सवाल है, बेकार की वाहियात है, उन सवालात को जो उठाते हैं उसमें से एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह को लेकर के दुश्मनान इस्लाम बार बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। ये बात हमारे जहनों के अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जितनी भी शादियाँ हुई हैं, इन शादियों को हम आम मर्दों की शादियों के ऊपर हम उसको मुस्तबह ना करें, उसको मुंतबिक करने की कोशिश ना करें, बल्कि आपकी शादियाँ उन तमाम चीज़ों से हट करके बहुत आला मकसद के तहत हुआ था, बहुत बुलंद मकसद के तहत हुआ था। एक अजीम मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से इस काम को आपने अंजाम दिया था। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जहाँ बहुत सारे मौजिज़ात हैं, उसमें से एक मौजिज़ा ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर देखने को मिलेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बैक वक्त 9 उम्महातुल मोमिनीन थी, 2 उम्महातुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया था, 9 उम्महातुल मोमिनीन थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक मिसाली शौहर की हैसियत से तमाम के हुकूक को अदा किया, अपने अखलाक व किरदार से तमाम को आपने खुश रखा, किसी की ज़िंदगी में कोई शिकायत नहीं। आज हम देखते हैं आम तौर पर एक आदमी अगर 2 शादी कर ले तो परेशान हो जाता है, 2 बीवी को संभालना मुश्किल हो जाता है, 2 बीवी के झगड़े लड़ाई को हल करना मुश्किल हो जाता है। अंदाज़ा कीजिए, सुभान अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक साथ 9 उम्महातुल मोमिनीन, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी को किसी से कोई तकलीफ नहीं, नबी से कोई तकलीफ नहीं, बल्कि सब खुश और सबकी ज़िंदगी खुशगवार। इससे बड़ी समझिए मोजिज़ा और क्या हो सकता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से। मेरे भाइयों, उन्हीं में से आपकी तीसरी बीवी, आपने जो तीसरा निकाह किया वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद आप उनकी ज़िंदगी में, यानी जब तक हज़रत खदीजा ज़िंदा थी, आपने उनकी ज़िंदगी में कोई निकाह नहीं किया। उनके इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी निकाह की थी वो सौदा बिन्ते ज़मा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो मुतल्लक़ा थी, जिनका तलाक हो चुका था, जिनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, यानी ऐसी मुतल्लक़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया था। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निकाह किया, तरतीब के एतबार से वो निकाह उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो कि आपकी तमाम बीवियों में ये उम्मुल मोमिनीन तन्हा ऐसी खातून थी जो कुंवारी थी, और इसके अलावा जितनी थी तमाम की तमाम 10 बीवियाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या तो मुतल्लक़ा थी या तो दूसरे सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाया था। आपका नाम यानी उम्मुल मोमिनीन का नाम आयशा है और इनके वालिद का नाम सिद्दीक़ है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े सहाबी रसूल। इनकी वालिदा का नाम है उम्मे रूमान इनकी वालिदा का नाम है। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुनियत था उम्मे अब्दुल्ला। अरब की ये आम सी आदत थी कि लोग क्या है अपना कुनियत रखते थे, यानी अपने नाम के साथ अपने औलाद में से किसी औलाद के नाम को जोड़ लिया करते थे। और अरब को अगर कोई कुनियत के साथ अगर पुकारता तो बहुत खुश हुआ करते थे, और वो ये समझते थे कि भाई मुझे इसने बड़ी इज्जत दी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु
استعمال کرے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تو اولاد نہیں تھے، تو حضرت عائشہ کی بھی خواہش تھی کہ میری بھی ایک کنیت ہو، تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مشورہ یہ دیا کہ تمہاری بہن کے بچے یعنی حضرت اسماء جن کے پاس اولاد تھا، جن کا نام تھا عبداللہ بن زبیر، تو کہا کہ تمہارے جو بھانجے ہیں، تمہارے بہن کے جو بچے ہیں، اس کے نام پر تم کنیت رکھ لو، اس کا نام عبداللہ ہے، لہذا تم اپنا کنیت ام عبداللہ رکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ شرعی اعتبار سے خالہ کیا ہوتی ہے؟ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، یعنی ماں کی بہن کیا ہے؟ وہ ماں کے برابر ہے۔ اسلام نے کہا الخالہ بمنزلۃ الام، الخالہ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے ماں کی بہن جو ہے وہ ماں کے برابر ہوتی ہے، ماں کے برابر اس کا مقام ہوتا ہے۔ تو اس مناسبت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو کنیت رکھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا وہ ام عبداللہ آپ کی کنیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہجرت سے پہلے ہی ہوا، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کے ساتھ ان کی رخصتی ہوئی، ہجرت کے بعد باقاعدہ طور پر رخصتی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں، آپ کی زندگی میں ام المومنین بن کر کے انہوں نے زندگی گزارنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے کم علم لوگوں کی لکھی ہوئی لٹریچر کو اور بہت ساری کتابوں کو پڑھ کر کے ایسے ماحول میں بھٹک جاتے ہیں اور امہات المومنین کے تعلق سے طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے خیالات اپنے ذہنوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ بہت بری عادت ہے کہ کسی سماج اور کسی سوسائٹی کو اپنے اوپر یا اپنے ماحول اور اپنے سماج کے اوپر اس کو سامنے رکھ کر کے اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر سماج کی ایک تہذیب ہوتی ہے، ہر سماج کی ایک کلچر ہوتی ہے، ہر سماج کا ایک رسم و رواج ہوتا ہے۔ اب دیکھیے عرب کے اندر کم عمری کے اندر شادی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ یہی چیز آپ اگر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اگر ان چیزوں کو لا کر کے انتباہ کریں گے تو یہ چیز کیا ہو جائے گا؟ یہ چیز معاشرے کے اندر لوگ غلط نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، جبکہ عرب کے اندر آج بھی یہ کلچر عام ہے کہ کم عمر کی اور لڑکیوں سے، عورتوں سے شادی ہونا کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ وہاں کا ماحول گرم ہے، وہاں کا ویدر گرم ہے، وہاں کی آب و ہوا الگ ہے، وہاں کا سماج اور کلچر، وہاں کی مزاج الگ ہے، لہذا اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ لیکن اعتراض کرنے والے جو بیجا اعتراض کرتے ہیں، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے نہ جس کی کوئی حقیقت ہے، کیونکہ وہاں کے ماحول میں کوئی برائی نہیں تھی۔ لہذا آپ کے سامنے میں نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں بھی اس بات کو بیان کیا تھا کہ سیرت کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں 1400 سال کے اندر، آپ ان تمام سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر کے آپ پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن آپ کی زندگی میں، آپ کے زمانے میں موجود تھے، جیسے کہ ابو جہل، نضر بن حارث، اور اسی طرح سے آپ کی زندگی کے اندر جو بہت سارے آپ کے ولید بن مغیرہ، یہ لوگ ہمیشہ آپ کی کمی، آپ کی کوتاہی، آپ کی شخصیت کو بدنام کرنے کے پیچھے لگے ہوئے رہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو دعوت سے روکا جائے، ان کی زندگی میں جانے سے روکا جائے، اسلام سے روکا جائے۔ آپ دیکھیے کہیں پر بھی ایک تعلیم یا کہیں پر بھی ایک تاریخ بتائیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نکاح کو لے کر کے انہوں نے اعتراض کیا، کہیں پر آپ کو ایسی کوئی ثبوت اور کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ کامن سی چیز تھی، لہذا بہت سارے کنٹری ہیں، بہت سارے ممالک ہیں جہاں کہ اگر آپ وہاں کے قانون کو پڑھیں گے، وہاں کی تاریخ کو پڑھیں گے تو وہاں پر آپ خود دیکھیے کہ 10 سال کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں۔ لہذا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام مقامات کی آپ کے سامنے میں مثال بیان کروں، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں یہ کامن چیزیں ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اس طرح کی بات کہنا جو کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے
نہ لکھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ اس طرح کی باتیں نبی کی شان میں کہہ سکتا ہے جو بات کے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر گندگی پکڑ چکی ہے۔ بس ان باتوں کو، ان حقیقتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک نبی کی ذات اور نبی کی شخصیت اور جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، ان کے تعلق سے ہمارے دل و دماغ کے اندر پوری طرح سے صفائیت ہونا چاہیے اور دل و دماغ مکمل طور پہ پاک صاف ہونا چاہیے، اور ایسے ظالموں کے اعتراضات اور اس کے جملے اور اس کی باتوں کو کبھی بھی نہ دہرانا چاہیے اور نہ دل و دماغ کے اندر انسانوں کو رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اس حکمت تامہ کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیوں کو، آپ کی دعوتی کام کو بڑھانے اور آپ کی دعوتی یعنی ذمہ داریوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1,24,000 صحابہ کی تعداد تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی اور یہ مشیت کہ نبی کی زندگی کی جو پرسنل تعلیمات ہیں، نبی کی زندگی کے جو پرسنل معاملات ہیں، اس علم کو عام کرنے کے لیے، اس علم کو امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا۔ دین اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کی زوجیت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، تاریخ کو اگر پڑھیں گے آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جبیر ابن مطعم بعد میں اسلام لائے، یہ صحابی ہیں جبیر ابن مطعم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ ان سے لگا ہوا تھا، رشتہ ان سے یعنی ان کا رشتہ ان سے آیا ہوا تھا جبیر ابن مطعم سے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ نظام اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہوا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ جبریل امین آئے، ایک مرتبہ جبریل امین آئے اور جبریل امین آپ کے پاس ایک ریشمی کپڑا لایا، ریشمی کپڑا خوبصورت سا سبز رنگ کا آپ کے ہاتھ میں لا کر کے دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں لا کر کے دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کی بیوی یعنی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصویر اللہ رب العالمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کے حکم سے یہ نکاح ہوا، لہذا آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو اس عیب اور اس نظر سے اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ عرب کے اندر کم عمری کے اندر اگر شادی ہوتی ہے تو دوسری شادی عورت کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہاں پر ایک عورت جس کا شوہر انتقال ہو جائے یا طلاق ہو جائے یا خلا ہو جائے، جیسی عدت ختم ہوتی ہے سینکڑوں رشتے آ جاتے ہیں۔ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ چیز ہے کیا؟ اگر ایک عورت کا طلاق ہو جائے، خلا ہو جائے، بیچاری زندگی پوری وسیع گزار دیتی ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں یا اس سے لوگ نکاح کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن عرب کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ عرب کے اندر آج بھی یہ چیز ہے، اس سنت پہ عمل ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک عورت کا نکاح ہونے کے بعد اگر شوہر انتقال کر گیا یا طلاق ہو گیا کسی وجہ سے یا خلا ہو گیا کسی وجہ سے، فوراً دوسرا آدمی اسے شادی کرتا ہے عدت مکمل ہونے کے بعد اور دوسری کی زوجیت میں چلے جاتی ہے۔ لیکن ہمارے سماج کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اگر کم عمری کے اندر بھی وہاں پر نکاح ہوتے ہیں تو وہاں پر اس کے بہت سارے حل ہیں، ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کا حل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 50 سال انہوں نے علم کا کام کیا، امت کو علم پہنچایا، لہذا اس امت کی سب سے بڑی عالمہ، اس امت کی سب سے بڑی فقیہہ، اس امت کی سب سے بڑی محدثہ، اس امت کی سب سے بڑی حافظہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے جن کا مقام، جن کا مرتبہ، اللہ اکبر، اس بات سے اندازہ کریں کہ جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آیت نازل کی، جن کو جبریل امین کی طرف سے سلام آیا کرتا تھا، جن کی
फजीलत का क्या कहना कि इतनी बीवियों में सबसे ज़्यादा चहीती बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा है, और जिनकी फजीलत और मनक़बत के लिए ये बात कहना काफ़ी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, आप जब वफ़ात पा रहे थे, उस वक्त आपका सर उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के गोद और सीने के बीच में था। उसी वक्त आपका रूह कब्ज़ हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इससे बड़ी फजीलत की बात क्या है? तकरीबन उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 2200 से ज़ायद हदीस उम्मत तक पहुँचाई। 2200 से ज़ायद हदीस उम्मत तक पहुँचाई। आप देखिए, एक हदीस एक सहाबी अगर बयान करता है, जैसे एक हदीस को हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, उसी हदीस को आप दूसरी सनद से हज़रत उमर से भी सुन सकते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से भी सुन सकते हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान से भी सुन सकते हैं। लेकिन वो हदीस जो पर्सनल ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वो पर्सनल हदीस तो उम्मुल मोमिनीन ही ने बयान किया ना। अगर उम्मुल मोमिनीन उन हदीस को बयान ना करती तो दीन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास नहीं होता, दीन का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास नहीं होता। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन को जो अल्लाह ने इंतखाब किया वो दीन की खिदमत के लिए, तकरीबन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 40-50 साल तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया दीन के काम के लिए, दीन की खिदमत के लिए। बड़े बड़े सहाबा, किबारे सहाबा, उमर बिन खत्ताब जैसे सहाबा, अल्लाहु अकबर, बड़े बड़े सहाबा बहुत सारे मसाइल उम्मुल मोमिनीन के पास आकर के पूछा करते थे। मसला हल नहीं होता, उम्मुल मोमिनीन के पास आया करती थी, और उम्मुल मोमिनीन के कितने फतावे हैं और कितने मसाइल के अंदर उनके जवाब हैं। आप इन तमाम चीज़ों को अगर पढ़ेंगे तो आपको इस हकीकत को मालूम होगा कि उम्मुल मोमिनीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के हुक्म से जो हुआ, बहुत सारे खैर और बहुत सारे बरक़ात अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता किया। मेरे भाइयों, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, जिसको हादसा इफ़्क कहा जाता है, तकरीबन 1 महीने के बाद अल्लाह ताला ने आसमान से आयत नाज़िल की, जो सूरत नूर के अंदर जो आयत है, और ये आयत क़यामत तक पढ़ी जाएगी, क़यामत तक तिलावत की जाएगी। आप अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या है, दिल की बड़ी सख़ी थी, फयाज़ थी, अल्लाह की राह में खूब खर्च करने वाली थी। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक मरतबा अमीर मुआविया ने 1 लाख दीनार भेजे। कितने? 1 लाख दीनार भेजे। और उम्मुल मोमिनीन के पास आने के बाद जैसी आया वो दीनार, 1 लाख दीनार, शाम होते होते सारा दीनार गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया। अल्लाह, सारा दीनार गरीबों के अंदर तकसीम कर दिया। तो खादिमा जो थी, खादिमा ने कहा कि उम्मुल मोमिनीन आप रोज़े से हैं, कुछ पैसे तो रख लेते। कहा पहले क्यों नहीं याद दिलाया? पूरा अल्लाह के राह में खर्च कर दिया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा चूँकि उम्र में कम थी, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जज्बात का बड़ा ख्याल रखा करते थे, बड़ा खुशमिजाज उनके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। लिहाजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, एक मिसाली शौहर के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, एक मिसाली खाविंद के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, और अपने ज़माने के शौहरों को खिताब करके कहती हैं, ऐ शौहरों की जमात, ऐ मर्दों की जमात, इस कायनात के सबसे मोहतरम इंसान, इस कायनात के सबसे अजीम इंसान यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे जज्बात का ख्याल रखा है। औरतें, आपकी बीवियां जो है, उनकी जायज़ तमन्नाओं का ख्याल रखें। कभी उनको भी गुस्सा होने का हक होता है, वो इतना काम करती है, खिदमत करती है, हर बात पे उनसे लड़ना, हर बात पे उनसे झगड़ना, कभी भी गुस्से की हालत में उनको देखना, कभी भी गुस्सा की हालत में उनके साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं। मेरे भाइयों, ये गलत है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मुझे खेल कूद देखने का बहुत शौक था। हबशी लोग अपना करतब दिखाते थे तो मैं उसको देखने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती थी, तो अल्लाह के रसूल अपने साथ भी ले जाते। आप आगे होते, मैं पीछे होती। मैं उस वक्त तक देखती उस खेल को जब तक मेरा दिल इत्मीनान नहीं हो जाता, और जब मैं कहती चले अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे। कहती हैं, ऐ शौहरों की जमात, अपनी बीवियों के जज्बात का ख्याल रखो, उनके ऊपर जुल्म ना करो, उनके मिजाज को समझो, उनकी तबीयतों को समझो। आज हम आए दिन जो
خلا کے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. کیوں؟ ان تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے. مرد گرم طبیعت کا ہے, گرم مزاج کا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز پہ ان کی ہم گرفت کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز پہ ہم زبان سے گالی گلوچ کرتے ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنی پوری طاقت اپنی عورتوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں. باہر تو بڑے تقوی والے نظر آتے ہیں, بڑے متقی نظر آتے ہیں, لیکن ان کی حقیقت ان کے گھروں میں دیکھو. میرے بھائیو, ام المومنین کی زندگی ہمارے لیے, آپ کے لیے, امت کے لیے, تمام کے لیے اسوہ ہے, نمونہ ہے. لہذا زندگی کے اندر ایک دوسرے کو سمجھنا, برداشت کرنا, تبھی جا کر کے کامیاب ہوں گے, ورنہ زندگی ٹوٹ جاتی ہے اور زندگی بکھر جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ام المومنین کی زندگی سے جو پیغام اور جو میسیج آپ کے سامنے بیان کیا گیا, جو حکمت بیان کیا گیا, اللہ امت کو ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے اللہ توفیق نصیب فرما, اور ہر طرح کے بے جائے اعتراضات سے, اللہ دشمنان اسلام سے, ان تمام سے اللہ حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. محترم حاضرین, ابھی آپ امہات المومنین میں سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے مختصر باتیں جو وقت اور حالات کے حساب سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان کے جذبات کا خیال کرتے تھے, اور ان کی وجہ سے امت کو کتنا فائدہ ہوا, امت کو کتنا علم پہنچا, اور امت تک کتنے مسائل کو انہوں نے حل کیا. ان تمام چیزوں کو آپ نے سنا. لہذا ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہم ان تمام چیزوں کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائی, دوسری بات آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے. آج ماہ محرم کی 9ویں تاریخ ہے, اور الحمدللہ بہت سارے لوگ روزے کی حالت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت بھی ہے 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 سال کے گناہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے ہم امید کرتے ہیں اس مہینے کے اندر جو بہت ساری بدعتیں, خرافات, ماتم کی شکل میں, نوح کی شکل میں جو نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ہوتا ہے, یہ سب بالکل بیہودہ چیزیں ہیں. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہم ماتم کی بات کریں گے تو اسلام میں بڑے بڑے صحابی کا انتقال ہوا. کیا ہر دن آدمی ماتم کرے گا؟ آپ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات, اس سے بڑا صدمہ امت کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بھی کیا کھیل کھیلا کہ دیکھیے نواسے رسول کی وفات پر امت کو ماتم کراتا ہے, اور نبی کی وفات پر امت کو جشن منانے کا حکم دیتا ہے. میرے بھائیوں, یہ کیسا تماشا ہے؟ یہ سب شیعہ کی سوچ ہے, یہ روافظ کی سوچ ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بدعتی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں, اور باقاعدہ طور پر 10 محرم الحرام کو ماتم منانا, چیخنا, پکارنا, چلانا, لوگوں کو شربتیں پلانا. زندگی میں ہمیشہ پلاؤ, پانی پلاؤ, ثواب کا کام ہے, اس ایک دن ہی کیوں؟ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اجتناب کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا میرے بھائیوں کہ ابھی جو بیماری, وائرس, جو جس طرح کے کیسز وغیرہ سب بڑھ رہے ہیں, ایسے حالات میں جس طرح سے اب تک آپ احتیاط اور اوائڈ کرتے آئے ہیں اپنے آپ کی, تو اسی طرح سے جہاں بھی چاہے مسجد ہو یا لوگوں کی اجتماعی جگہ ہوں, ان تمام جگہوں پر آپ احتیاط کرتے ہوئے ماسک, دنیا, یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں اور پاس و لحاظ کریں. اسی طرح میرے بھائیوں, بہت سارے لوگ جو اس مسجد کے مصلی بھی تھے, اور باہر بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جن کی وفات ہو گئی ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرمائے. اور جو لوگ بیمار ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو شفائے عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرما, اور اللہ امت کی ہر طرح سے حفاظت فرما, اور امت کو ہر قسم کے شر سے اللہ رب العالمین دور رکھ. اور آخر میں یہ اعلان ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اللہ کی راہ میں دے, اللہ آپ کے دیے مال قبول فرمائے, اور بقیہ مال کے اندر اللہ خیر و برکات عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
يعظكم لعلكم تذكرون